علاقے کے دو آئے ہوئے ہیں، ایک کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، عادل گوہر کو، اور دوسرے کو میں شاید اتنا نہیں جانتا، صرف فوٹو دیکھا تھا۔ میرا یہ بات کرنے کا مقصد اسد رضا سحر کے توسط سے، میں صرف ایک بات کروں گا کہ شاعر، ایک جرمن کہاوت ہے کہ شاعر ان دیکھی جھیل میں سے مچھلیاں پکڑتا ہے، اور آج کے جو ینگسٹرز میں نے دیکھے سنے، یقین جانے کہ آپ کے اندر تو پتہ نہیں کتنی اندیکھی جھیلیں ہوں گی، اور سلامت رہیں آپ سب۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ شاعر کوئی بھی بڑا نہیں ہوتا۔ راستے میں یاسر صاحب کو یہی کہتا آیا کہ شعر بڑا ہوتا ہے، شاعر کوئی بھی بڑا نہیں ہوتا، اس کا جو شعر ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ اور ایک شاعر اور ادیب کا بیٹا ہونے کے ناطے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں ینگسٹرز کو یہ ضرور اتنی بات گوش گزار کراؤں کہ خدا کے لیے جو شاعر ہوتے ہیں، جینون مینز جن کے اوپر واقعی ان کی روح پہ جب یہ رزق اترتا ہے شاعری والا، ان کے اندر بغض و عناد یا رقابت، چلو کسی حد تک رقابت کہہ دینا چاہیے، لیکن بغض و عناد، طنز و تشنیع اور دشنام ترازی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میرا آپ سب سے ینگسٹرز کو میرا یہ پیغام ہے۔ اور آج میں خوش قسمتی میری یہ ہے کہ چوک منڈا، جس میں میرے والد صاحب 8 سال ٹیچر بھی رہے، رانا جہاں زیب کے یہ جو اونر ہیں، ان کے والد صاحب میرے ابو کے شاگرد رہے ہیں، رانا اشرف صاحب۔ اور آج چوک منڈا کے پنجابی شاعر راز صاحب کو سن کے بڑا مزہ آیا۔ اور میں 2 اکائیاں پہلے شہزل میں تو شاید سنی ہوگی، کیونکہ یہ میرا لنگوٹیا یار ہے، میں کروڑوں میل دور بھی تھا تو پہلا شعر شہزل کو ہی سناتا تھا۔ تو ایک اکائی دیکھیے کہ اس نے مانگی تھی نشانی دم رخصت عارف، اس نے مانگی تھی نشانی دم رخصت عارف، ہائے اس شخص کا اتنا بے تکلف ہو۔ اور مہربانی، اور ایک اور اکائی دیکھیے کہ درس تو کربلا کا دیتے ہو، درس تو کربلا کا دیتے ہو، لہجہ سارا یزید والا ہے۔ درس تو کربلا کا دیتے ہو، لہجہ سارا یزید والا ہے۔ مہربانی اسد بھائی، تازہ ترین پیداوار چند ہفتے پہلے تھی کہ زمین پر بوجھ بنتا جا رہا ہوں۔ یہ مطلع کسی کو بہت پسند آیا تھا۔ زمین پر بوجھ بنتا جا رہا ہوں، میں اپنے قد سے بڑھتا جا رہا ہوں۔ زمین پر بوجھ بنتا جا رہا ہوں، میں اپنے قد سے بڑھتا جا رہا ہوں، بالآخر مر کے زندہ بھی ہے ہونا، میں کیوں ہر روز مرتا جا رہا ہوں، بالآخر مر کے زندہ بھی ہے ہونا، میں کیوں ہر روز مرتا جا رہا ہوں، گواہی کس سے مانگوں کون دے گا، گواہی کس سے مانگوں کون دے گا، سرے مقتل بلکتا جا رہا ہے۔ اور شعر دیکھیے گا جو کہ اسد بھائی نے پوسٹر پہ بھی لگایا تھا، خوشی کو پھر سے دیمک لگا، پھر سے زور کس پہ ہے، پھر سے خوشی کو پھر سے دیمک لگ چکی ہے، ستون غم سے جڑتا جا رہا ہے۔ اور ایک اور غزل کے چند شعر کے اسد بھائی آپ کی نظر کے، یقیناً مدعا بدلا گیا ہے، یقیناً مدعا بدلا گیا ہے، میرا غم اس لیے دگنا ہوا،
یقیناً مدعا بدلا گیا ہے، میرا غم اس لیے دگنا ہوا ہے۔ اور شعر دیکھیے گا کہ بظاہر پرسکون ہے سارا ساحل، بظاہر پرسکون ہے سارا ساحل، سمندر جڑ تلک بکھرا ہوا ہے۔ بظاہر پرسکون ہے سارا ساحل، سمندر جڑ تلک بکھرا ہوا ہے، اور مقدر کا لکھا مل کے رہے گا، مقدر کا لکھا مل کے رہے گا، ہر ایک پیشانی پہ لکھا ہوا ہے۔ خاموشی روح تک پھیلی ہوئی ہے، خاموشی روح تک پھیلی ہوئی ہے، نہ جانے کون سا صدمہ ہوا ہے۔ اور چند اشعار کے ممکنہ حادثوں کے پیش نظر، ممکنہ حادثوں کے پیش نظر زندگی جم کے چل نہیں پاتی، ممکنہ حادثوں کے پیش نظر زندگی جم کے چل نہیں پاتی، اور جھونپڑی گیلی لکڑیوں کی ہے، جھونپڑی گیلی لکڑیوں کی ہے، آگ اس میں تو جل نہیں پاتی، اور عمر رفتہ کی خیر ہو صاحب، عمر رفتہ کی خیر ہو صاحب، کوئی خواہش تو پل نہیں پاتی، اور آنے والے دنوں کا دکھ کیسا، کوئی آفت تو ٹل نہیں پاتی، اور ہچکیاں روح کے سفر کی نوید، ہچکیاں روح کے سفر کی نوید، سانس تو اب سنبھل نہیں پاتی۔ اور ایک قطعہ دیکھیے گا شہزل بھائی کہ یہ محرومی نہیں تو اور کیا ہے، یہ محرومی نہیں تو اور کیا ہے، کسی کو چاہنا اور کہہ نہ سکنا، یہ محرومی نہیں تو اور کیا ہے، کسی کو چاہنا اور کہہ نہ سکنا، تیری آنکھوں کو جب میں خانہ کہنا، پھر انک میں آنسوں کو سہ نہ سکنا۔ بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔